نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قيل يا رسول الله أي جلسائنا خير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكركم الله رؤيته وزاد في عملكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی اور امی کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے عربی میں تلاوت کی تاکہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی برکات نصیب ہو جائیں۔ اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری رہنمائی کی کہ ہم کس آدمی کا بیان سنیں، کس آدمی کے پاس بیٹھا کریں، کس آدمی کا بیان سنیں، کس آدمی کے پاس بیٹھا کریں، اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایو جلسائنا خیر، کہ اللہ کے رسول ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، بہتر ہے جلسائنا ہم کن لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، خیر جس میں خیر ہو، جس میں ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہونے کے ناطے سے، اور یہ نبی کی جو فرمان مبارک ہے یہ قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، اس کے بغیر ہماری رہنمائی نہیں ہو سکتی، ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، اسی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تین باتیں فرما دی کہ اس شخص کے پاس بیٹھا کرو، خیر ہوگا، اس شخص کا بیان سنا کرو، خیر ہوگا۔ سب سے پہلے فرمائے من ذکرکم اللہ رؤیہ، کہ من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ جس کو دیکھنے سے تمہیں اللہ یاد آ جائے، جس کا بیان سننا ہے، جس کے پاس بیٹھنا ہے، پہلی شرط کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آ جائے۔ دوسرا وزاد فی عملکم منطقہ، کہ جس کی بات سے تمہارے نیک عمل میں ترقی ہوتی ہو۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، کہ جس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ اب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرما دی کہ کس کے پاس بیٹھا کریں ہمارے لیے خیر ہوگا، کس کا بیان سنا کریں جس میں ہماری بہتری ہوگی۔ فرمایا من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ وزاد فی عملکم منطقہ، منطق کو جو اس کی زبان سے نکلے تیرے عمل میں زیادتی ہو۔ تیسرا فرمایا وذکرکم بالآخرۃ عملہ، کہ تمہیں اس کے عمل سے تمہیں آخرت یاد آ جائے۔ اب تین باتیں، اگر ایک شخص ظاہراً چہرہ ایسا بنا لیتا ہے کہ بندہ امپریس ہو جائے، اس سے متاثر ہو جائے، لیکن اگلی بات یہ کہ تمہارے عمل میں ترقی آئی یا نہیں آئی۔ اگر عمل میں ترقی آئی لیکن تمہیں آخرت اس نے نہیں یاد دلائی، دنیا کی چیزیں سمجھاتا رہا، لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھ کر ان لوگوں کے پاس بیٹھا کریں اور ان لوگوں سے تعلق رکھیں، ان کا بیان سنیں کہ سب سے پہلے اس کی دیکھ کر ہمیں اللہ یاد آ جائے، اس کی بات سے ہمارے نیک عمل میں زیادتی ہو اور ہمیں آخرت یاد آ جائے۔ جب ہم اس اصول کو چھوڑیں گے تو ہر شخص ہمیں گمراہ کر دے گا، اور جب ہم اس اصول کو اپنائیں گے تو ہمیں انشاءاللہ اللہ کی ذات پر امید ہے کہ کوئی ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے التجا ہے کہ ہمیں آقا نامدار کے اس سنہرے اور حدیث مبارکہ کو سننے کی، سنانے کی اور عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔